زکوٰۃ اور فطرانہ ظاہر ہے جس پر واجب ہے اس نے ادا بھی کرنا ہے۔ ادائیگی کے حوالے سے چند مسائل ہمیں پیش نظر رکھنے ہوں گے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنا فطرہ کس کس کو دے سکتے ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں جن کو زکوٰۃ اور فطرہ دینے سے ادا بھی ہو جاتا ہے، اور کون سے ایسے افراد ہیں جن کو ادا کرنے سے بس اوقات انسان کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ اور فطرہ اور واجبات صدقات جتنے بھی ہیں ان کے مساری بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء، فقیر کا ذکر فرمایا۔ فقیر سے مراد وہ بندہ ہے جس کے پاس نہ سونا چاندی ہو، نہ اس کے پاس مال تجارت ہو، اور نہ ہی اتنی مالیت کی رقم اس کے پاس جو میں نے نصاب عرض کیا تھا 1,35,000 کے لگ بھگ، یہ ساری چیزیں اس کے پاس نہ ہوں، وہ بندہ شرعی فقیر ہے۔ ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر ایسے افراد کو تلاش کر سکتے ہیں جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر آپ نے ان کو زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ مساکین، مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو یا اس کے پاس پہننے کا لباس نہ ہو، ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اگر اس کو بھی ہم زکوٰۃ اور فطرانہ دے دیتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ اور فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ بس اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ گداگری کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو مانگنے والوں کی بہت ساری علماء نے صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو خود مالدار ہے لیکن وہ سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو ایسے شخص کا سوال کرنا بھی حرام ہے اور ایسے شخص کو مال دینا بھی حرام ہے۔ یہ لفظ چھوٹا نہیں ہے، دینا بھی حرام ہے۔ ایسے افراد جو بالکل غنی ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ایسے افراد کا ایک تو مانگنا بھی درست نہیں، اور دوسرا ایسے افراد کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم اس کے اندر وہ آتی ہے جو ہے تو غریب لیکن وہ کمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسے افراد کا سوال کرنا بھی حرام ہے، ایسے افراد کو دینا بھی درست نہیں ہے، شریعت نے اسے منع فرمایا ہے۔ تیسری صورت آ جاتی ہے کہ شخص بھی غریب ہے اور کمانے پر قدرت بھی نہیں ہے، اپاہج ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں یا آنکھوں سے نابینا ہو گیا، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، تو ایسے شخص کو ضرورتاً مانگنے کی اجازت ہے۔ اب ضرورت کتنی ہو سکتی ہے؟ مفسرین اور علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک وقت کی جو کھانے کی ضرورت ہے وہ پوری کر دی جائے یا اس کو لباس دے دیا جائے، بس یہ ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا سوال کر رہا ہے تو ایسے شخص کو دینا بھی جائز ہے اور اس کا سوال کرنا بھی جائز ہے۔ اس صورت کو دوبارہ سن لیں، ایسا شخص جو ہو بھی غریب، نمبر 2 کمانے پر قدرت بھی نہ رکھتا ہو، نمبر 3 اس کے پاس کھانے کا ایک وقت کا پیسے یا ایک وقت کا کھانا اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اب اگر ایسا شخص سوال کر رہا ہے تو ایسے شخص کا سوال کرنا بھی درست ہوا اور ایسے شخص کو مال دینا بھی درست ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سائلین آیا کرتے تھے، ہم احادیث طیبہ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی سائل آتا آپ اس کو محروم نہ کرتے، تو وہ وہی سائل ہوتا تھا جو واقعتاً اس بات کی قدرت رکھتا تھا کہ اس کو مال دیا جائے۔ ایک وقت کا اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن مروجہ ہمارے اس دور کے اندر پیشہ ورانہ جو بیکاری ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صرف ملک پاکستان کی بات نہیں ہے، دیگر ممالک کے اندر بھی اس کا سلسلہ بڑا عروج پکڑتا جا رہا ہے، بلکہ ان کا ایک پورا مافیا کہہ لیں یا اس کا پورا گینگ کہہ لیں، پورا گروہ کہہ لیں، وہ باقاعدہ حج و عمرہ کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں اس طور پر تاکہ یہ وہاں جا کے خیرات اکٹھی کریں گے، وہاں جا کے پیسے مانگیں گے۔ جن لوگوں نے یہ سعادت حاصل کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو البتہ یہ جو کام ہے بھکاری پن ہونا یا گداگری کرنا، پیشہ ورانہ بھکاری جو ہے، ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے اور اس کا مانگنا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے گا جب ہم کبھی صبح آفس کے لیے نکلتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، تو ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دیں۔ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ صبح کو صدقہ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا، اس کی وجہ سے تمہارے کام کاج میں آسانی کی جائے گی۔ لیکن ہم نے صدقہ کہاں دینا ہے ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے۔ جب ہم نکلتے ہیں
اشارے پر کھڑے ہو گئے، کسی سگنل پر کھڑے ہوئے تو وہاں کوئی مانگنے والا آیا تو اس کو خیرات دے دی، 5 روپے کا سکہ دے دیا، 10 روپے دے دیے، 20، 100، 50 دے دیے، تو اب وہ پیشہ ور بھکاری ہوتا ہے۔ پیشہ ور بھکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا کام ہی اکثر مانگنا ہوتا ہے، تو ایسے افراد کا مانگنا ہی درست نہیں ہے، مانگنا ہی حرام ہے، تو ایسے شخص کی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو، اگر گناہ پر مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شدید عذاب دے گا۔ تو ایسے جو پیشہ ورانہ بھکاری ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ خود کمانے کی کوشش کریں گے، اصل میں ان کو بگاڑنے والی بھی ہماری عوام ہی ہے، کہ وہ اصل میں طریقہ کار ہی ایسا اپناتے ہیں کہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ واقعی ضرورت مند ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر لے آئیں گے، 7 خواتین کو لے آئیں گے، پتہ نہیں ان کے کیسے طور اور اطوار ہوتے ہیں، کیسے طریقے ہوتے ہیں، کیسے ان کا برین واش کیا جاتا ہے، کیسے ان کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیسے ورگلانا ہے۔ وہ ہزاروں روپے ہمارے بٹور کر اور وہ اپنی عیاشیوں کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ میرا اتفاق ہوا داتا صاحب علی رحمہ کے مزار کے باہر، ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ ابھی کچھ چیزیں خرید کر آ رہا تھا دکان سے، کچھ ہی دیر کے بعد میں نے اس کو دیکھا کہ وہ چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھ گیا اور اس کو دوسرا شخص لے کر جا رہا ہے، ہاتھ پر اس نے تھوڑا سا تیل لگا لیا اور یوں وہ دکھا رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہوا، میں نے کہا بھائی کتنی دیہاڑی لے رہے ہو؟ کہنے لگا جی مجھے ہر روز 1500 روپیہ ملتا ہے دیہاڑی۔ میں نے کہا کتنے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں؟ کہتا 10 سے 12 ہزار کر کے میں نے جانا ہوتا ہے۔ یعنی یہ پیشہ ورانہ بھکاریوں کی مثال دے رہا ہوں۔ آپ بھی جب ان کو ٹٹولیں گے، آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر انہوں نے اپنا بہیو اس طرح کا بنایا ہوتا ہے، بعد کے اندر وہ بالکل تندرست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری مساجد کے اندر اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کا دل کرتا ہے ہر نماز کے بعد کھڑا ہو کر وہ پتہ نہیں کیسی سٹوری سناتا ہے اور کیسے فوراً اس کو آنسو بہانے بھی آ جاتے ہیں، رونا بھی آ جاتا ہے، عجیب ماجرا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے۔ مسجد کے اندر تو بدرجہ اولا بچنا ہے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ذاتی سوالات کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ہاں یہاں آپ دین کے لیے مانگنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ نے مسجد تعمیر کرنی ہے، مدرسہ تعمیر کرنا ہے، کوئی فلاحی کام کرنا ہے، تو ایسے مواقع کے لیے مسجد کے اندر سوال کرنا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آیا، انہوں نے بھی سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی شے موجود ہے؟ اس نے کہا جی صرف 2 چیزیں ہیں، ایک تو گھر کے اندر پانی کا پیالہ ہے، کبھی اس میں ہم سالن کھا لیتے ہیں، کبھی پانی پی لیتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس چٹائی ہے جو آدھی نیچے ہوتی ہے اور آدھی اوپر لے کر ہم سو جاتے ہیں، بس ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ شخص لے آیا، آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی اس کو کون خریدے گا؟ 2 درہم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بیچ دی۔ فرمایا کہ 1 درہم سے اپنے گھر کا راشن لے آؤ اور 1 درہم سے کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کلہاڑے کے اندر دستہ لگایا اور فرمایا کہ اسے کما کر لاؤ۔ 10 دن بعد جب وہ آیا تو 15 درہم کما کے لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا اچھا عمل ہے، ہاتھ سے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر تمہیں مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کے اندر ایک شخص بھکاری تک کچھ مانگ رہا تھا، کسی نے اس کو دے دیا، پھر وہ چلتا ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو آپ نے فرمایا بھی اس کو کچھ دے کیوں نہیں رہے؟ کسی نے عرض کیا کہ اے صحابی رسول ہم اس کو دے چکے ہیں اور یہ دوبارہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ آپ نے اپنا درہ اٹھایا اور فرمایا کہ تو پیشہ ور بھکاری بننے کی کوشش کر رہا ہے، ضرورت کے وقت مانگنے کی اجازت ہے، وہ تیری ضرورت پوری ہو چکی۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ ایسے افراد کو پہنچائیں جو واقعتاً مستحق ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، سفید پوش آپ کو مل جائیں گے، بیوائیں مل جائیں گی، یا ایسے معذور افراد مل جائیں گے جو کمانے کے لائق نہیں ہوتے اور وہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ بعض ایسے افراد ہیں جن کی سیلری انتہائی کم ہوتی ہے، وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ایسے افراد کو اگر آپ اپنی زکوٰۃ دیں گے، اپنا فطرانہ ادا کریں گے تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا اجر ملے گا اور دوسرا آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، اگر ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ واقعات ان کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، کوئی ان کی جائیدادیں نہیں ہیں، بس وہ اپنا گزر بسر مشکل سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی جو گھر کے اندر کام کرنے والی مسلمان خواتین ہیں ان کو بھی اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں تو ادا ہو جائے گا۔
اگر کوئی شخص ایسے شخص کو فطرانہ یا زکوٰۃ دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے تو کنفرم کر لیا کہ یہ واقع مستحق ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مستحق ہی نہیں تھا، اب آپ کی طرف سے دی جانے والی زکوٰۃ اور فطرانہ ادا ہو چکا، کیونکہ جب آپ نے ادا کیا تھا، تحقیق کر کے دیا تھا، تو جب آپ نے تحقیق کر کے مال اپنا خرچ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے گا اور اس پر ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔